السلام علیکم دوستو، میرے ہاتھ میں ایک کتاب دیکھ رہے ہوں گے. یہ کتاب ایک معروف کتاب ہے، نئی کتاب ہے لیڈرشپ کے نام سے. لیڈرشپ یہ کتاب جو میرے ہاتھ میں ہے، اس کتاب کے لکھنے والے رائٹر کا نام جان سی میکسویل ہے، اور دنیا میں لیڈرشپ پہ جتنا کام جان سی میکسویل نے کیا شاید ہی کسی نے کیا ہو. یہ کتاب لکیلی جو میرے ہاتھ میں ہے، یہ اوریجنل وہ کتاب ہے جو سگنیچر جان سی میکسویل نے کی ہوئی ہے. لکیلی میرا ایک شاگرد تھا، وہ امریکہ میں ہے، آفتاب، بڑا شاندار انسان ہے آفتاب مجتبیٰ، اس نے مجھے سینڈ کی. اس کتاب پہ آج میں اور شرجیل صاحب اس کا ذرا پوسٹ مارٹم کرنے لگے ہیں، اس پہ اپنی رائے کا اظہار کرنے لگے ہیں. مجھے بڑی پسند آئی سر. ویسے میں نے تو اس کتاب کو پڑھتے ہوئے اپنے آپ کو ڈھونڈا، اور زندگی میں کتنے بزنس مین، لیڈرز اور مینیجرز جن کے ساتھ ہم نے کام کیا ان کو ڈھونڈا، تو پتہ لگا کہ یہ کتاب تو بڑی ایک شاندار کتاب ہے، اور یہ ہر مینیجر کو، لیڈر کو کتاب ضرور پڑھنی چاہیے. جان سی میکسویل کی ایک اور بھی بات میں ایڈ کر دوں، پھر آپ کی طرف میں شفٹ کر جاؤں گا، لیڈرشپ سے آپ کی طرف شفٹ کر جاؤں گا. جان سی میکسویل کی خاص بات یہ ہے کہ اس کی جو کتابیں ہیں لیڈرشپ کے علاوہ وہ ریلیشن شپ پہ ہیں، ایٹیچیوڈ پہ ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو ون ون تھیوریز ہیں اس پہ ہیں، سکلز پہ ہیں. میں نے کئی کتابیں میرے پاس، شرجیل صاحب میرا خیال ہے جان سی میکسویل کی فزیکلی جو کتابیں میری لائبریری میں پڑھی ہیں 21 کتابیں پڑھی ہیں، اور یہ ٹوٹل کو 50 کتابوں کا رائٹر ہے. اس کی کتابوں سے میں نے کئی ایسی چیزیں پڑھیں جن کو میں نے پڑھایا بڑا اداروں میں، بالخصوص جوڈیشری، فوج، بیوروکریسی، ان اداروں میں اس کی تھیوریز کو میں نے بڑا پڑھایا، اور بڑے اچھے رزلٹ لوگوں کو ملے. خود بھی اپلائی کر کے دیکھا. آپ کو کیا خاص لگا اس میں؟ سر پہلے تو میں بہت شکریہ ادا کروں گا کتاب دوستی کے فورم سے آپ اتنی اچھی اچھی چیزیں شیئر کر رہے ہیں اور ہمیں سب کو شامل حال کیا، سب لوگوں کے لیے چل رہے ہیں. جان سی میکسویل سر ونڈرفل آدمی ہے، اور آپ دیکھیں کہ یہ بقول جان سی میکسویل کے خود کہ یہ 20 سال کی عمر سے لیڈرشپ پہ ہی جو ہے نا اپنا ریسرچ کر رہا ہے. اور دوسری بات آپ نے کہا کہ اس کے اور ایریا آف انٹرسٹ بھی ہیں، تو مجھے ایسا لگا کہ اور ایریا آف انٹرسٹ بھی ان ریگارڈنگ ود لیڈرشپ ہی ہیں. سر آپ کو اپنے جو ہے نا جو کیریئر ہے اس میں بھی لیڈرشپ کی ضرورت ہے، ریلیشن شپس میں بھی لیڈرشپ کی ضرورت ہے، بینگ اے مینٹور بھی جو ہے وہ تو ہے ہی لیڈرشپ. تو زندگی میں لیڈرشپ کے بھی بہت سارے اوراز اس نے ڈسکس کیے ہیں. سر کمال ہے سر، مجھے جب پڑھ کے اس کی بڑی باتیں اچھی لگی. ایک چیز جیسے میں نے ان کی چیپٹر نمبر 2 میں پڑھی ہے، دا پرسنل شفٹ. سر کمال چیز اس نے بتائی کہ جب آپ کے پاس گروتھ آئے تو آپ ڈیولپمنٹ اور گروتھ کا کیا اس نے رشتہ بیان کیا ہے. سر اس نے کہا ڈیولپمنٹ آپ کی باہر کی دنیا میں آنی چاہیے، گروتھ آپ کے اندر آنی چاہیے. جب آپ باہر ڈیولپ کریں تو آپ کا ظرف بڑا ہونا چاہیے، آپ کے اندر کے پیمانے بڑے ہو جانے چاہیے ساتھ ساتھ گرو کرنے کے لیے. سر گرو کرنے کے لیے گروتھ دونوں طرف ہونی چاہیے. اب نارمل گروتھ کیا گروتھ ہوئی سر کہ آپ کی امپائرز کھڑی ہو گئی ہے لیکن اندر کھوکھلا پن ہے نا سر، وہ مزیدار نہیں ہے. تو اس طرح اس کی بہت ساری چیزیں میں نے ایسی دیکھی جو لیڈرشپ کے اوپر جو ہے نا، جو اس نے نیا جو ٹرمینالوجی نکالی ہے نا سر، میں کہتا ہوں کمال کیا. واقعی وہ کتاب اس میں بامسمہ ہے سر. لیڈرشپ 2019 کے حساب سے آپ دیکھیں تو جیسے آج کل وہ لوگ بڑا ذکر کرتے ہیں وہ نوال جو ہراری کی 21ویں صدی کے 21 اسباق، جی تو یہ آپ سمجھیں اس میں 11 اسباق ہیں جو نئی لیڈرشپ کے لیے ہیں، جو ایوالوڈ لیڈرشپ کے لیے ہیں. ایک کوئی سبق ہم سے شیئر کریں آپ پھر. سر جیسے ایک سبق میں آپ کو بتاؤں، انہوں نے 7واں 8واں کو چیپٹر ہے، انہوں نے کہا کہ جی سیڑھیاں چڑھنے والا جن کو ان کا لیڈر کلائمر جو ہے نا وہ بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں، وہ ظاہر لیڈرز ہوتے ہیں جو سیڑھی چڑھ کے اوپر جا رہے ہوتے ہیں. تو اس نے بتایا کہ سیڑھی چڑھنا تو بہت اچھا ہے، اس کے بعد سیڑھی بننا بھی بہت ضروری ہے. سیڑھی چڑھنے کے ساتھ ساتھ جو ہے نا جب تک آپ سیڑھی بنیں گے نہیں تو آپ بیسٹ لیڈر نہیں بن سکتے. اور ایک اور چیز اسی طرح انہوں نے مجھے بتائی جو مجھے سن کے جو ہے نا بڑا کمال لگا، کہ اس نے کہا کہ جی دیکھیں جو لیڈرشپ ہے وہ کیا ہے، وہ آپ کی اتھارٹی ہے کسی کے اوپر نا. اور وہ سٹارٹ کہاں سے ہوتی ہے؟ وہ سٹارٹ ہوتی ہے پوزیشنل اتھارٹی سے، آپ کی پرسنل اتھارٹی سے، کہ آپ کسی کے اوپر افسر ہیں، آپ کسی کے استاد ہیں، کسی فیملی کے ہیڈ ہیں. سٹارٹ تو سب لیڈرشپ یہیں سے ہوتی ہیں. اس کے بعد اس نے کہا یہ جتنی جلدی آپ اس کو مورل اتھارٹی میں چینج کر لیں تو آپ ایک لیڈر ہیں. سر ضروری نہیں ہے کہ آپ کے جو ماتحت ہے وہ آپ کو ہمیشہ جو ہے نا اپنا سپیریئر سمجھتا رہے، جب تک کہ اس کو لگے نا کہ واقعی یار یہ لیڈر ہونے کے لائق ہیں. آپ کا مورل جو ہے نا ایتھکس، آپ کی جو ہے نا وہ مورالٹی کے جو بینچ مارکس ہیں وہ اتنے اچھے ہونے چاہیے کہ آپ کو لوگ لیڈر تسلیم کریں گے. لیڈرشپ کا اس نے آپٹیمم بتا دیا سر.
اب آپ ذرا مجھے اس بارے میں بتائیے کہ آپ کو جو ہے اس میں لیڈرشپ میں مجھے سب سے کمال کی چیز جو لگی نا اس کتاب میں، وہ کہتا ہے کہ اگر آپ کو گرو کرنا ہے، آگے بڑھنا ہے، آپ اکیلے گرو نہیں کر سکتے، آپ کو دوسروں کو ساتھ ملانا پڑے گا، آپ کو دوسروں کا اعتماد حاصل کرنا پڑے گا، آپ کو دوسروں کو اعتماد کے قابل بنانا ہوگا. یہ کوئی بھی ایسا وینچر جو آپریشنل رکھنا ہے، جان سی میکسویل کہتا ہے اس کے لیے مینیجر کی ضرورت ہے. لیکن اگر کرائسس آ گیا، مشکل وقت آ گیا، چیلنج آ گئے ہیں، اس لمحے میں سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ مینیجر مینیج نہیں کر سکتا، لیڈر مینیج کر سکتا ہے. اچھا، لیڈر وہ مینیج کیسے کرتا ہے؟ یہ بھی اپنے سننے والوں کو ہم بتائیں، دیکھنے والوں کو، کہ جان سی میکسویل ایک بیسیکلی پریچر ہے، بلیور ہے. سیلف ہیلپ میں دنیا ساری میں دو طرح کے رائٹرز ہیں، بڑا سادہ سا اصول ہے. سیلف ہیلپ میں کچھ رائٹرز ہیں جو بلیور نہیں ہیں، وہ نیچر کے لاز کو مانتے ہیں، رب کو، خدا کو وہ ایمان نہیں رکھتے. جان سی میکسویل کیونکہ ایک بلیور ہے تو اس کے جو بلیوز ہیں وہ اس کتاب میں بھی نظر آتے ہیں. جان سی میکسویل کہتا ہے کہ جی آپ ایتھکس، مورلز کو اس یقین کے ساتھ اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں کہ اس کا کہیں نہ کہیں ریوارڈ آپ کو ملنا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اچھا آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے، آپ آنکھ سے نہیں دیکھ رہے، لیکن کہیں نہ کہیں چھپا پڑا ریوارڈ وہ سامنے آ جائے گا. اکیلے گرو نہیں کرنا، دوسروں کو ساتھ ملا کے گرو کرنا. ایک پوائنٹ اور ایڈ کر کے پھر میں آپ کی طرف جاتا ہوں. جان سی میکسویل کہتا ہے کہ اگر آپ دیکھیں لیڈرز کی قسمیں، تو جو محدود ویژن والا لیڈر ہے وہ گولز کو سامنے رکھ کے صرف چلتا ہے، یہ ٹارگٹ پورا کر لیا، یہ گول پورا کر لیا، مہینہ پورا کر لیا، سال پورا کر لیا. جبکہ ایک بڑے اعلیٰ ظرف والا لیڈر وہ پروسیس کو انجوائے کرتا ہے، وہ گولز کو پیچھے رکھ دیتا ہے، وہ اس فنامنا کو، اس کام کو، اس کے پروسیس کو انجوائے کرنا شروع کرتا ہے. لہٰذا اس کے وہ ٹارگٹ سے آگے نکل جاتا ہے. اس کی گروتھ اتنی فنامنل ہوتی ہے، اتنی بڑی گروتھ ہوتی ہے کہ دنیا دیکھتی رہ جاتی ہے. اس کی وجہ اس کا عشق ہے، عشق ہے اس کا. وہ کہتا ہے کہ آپ گولز کو مائنڈ میں ضرور رکھیں، لیکن گروتھ مائنڈ سیٹ کو ضرور مائنڈ میں رکھیں. وہ جیسے آپ نے بھی مینیجر اور اس کا بتایا کہ جو مینیجر ہے نا وہ اس کا ٹارگٹ صرف گول تک ہی ہے، جبکہ لیڈر کا ٹارگٹ جو ہے وہ گروتھ تک ہے، کہ وہ ہمیشہ اس کے آگے سے آگے کیا کرتا رہے. آپ کی جو پہلے پوائنٹ تھا نا، اس میں ایک اور چیز میں نے اس میں پڑھی، چیپٹر نمبر 8 ہے شاید، اس میں وہ کہتا ہے کہ آپ نے تمام ٹیمز کو یونیفارمٹی میں نہیں لانا اور ڈائیورسٹی میں لانا ہے. اچھا، انہوں نے خود کہا کہ یار میں بھی پہلے یہی چاہتا تھا کہ میری ٹیم میں ایک جیسی ہو جائیں، میری ٹیم میں سب بچے ینگ ہوں، سب بچے انرجیٹک ہوں، سب بچے. تو اس نے کہا آپ کی ٹیمز بہترین، نئے لیڈرز کی ٹیم بہترین وہ ہیں جو زیادہ سے زیادہ ڈائیورسیفائی ہیں. آپ ان کے بیک گراؤنڈس کو بھی ڈائیورسیفائی دیکھیں، اگر زیادہ سے زیادہ ہیں، جینڈرز کو ڈائیورسیفائی کریں. سر اب ہمارے یہاں بڑا فرق آ گیا ہے، لوگ جو ہے نا وہ پہلے جو ہے نا وہ ہر فیلڈ میں جو ہے نا وہ ینگ بچے ہی آگے ہوا کرتے تھے. اب دیکھیں دوسرا بچیاں بھی اسی طرح آگے آ رہی ہیں. اس نے کہا کہ جی آپ عمر کو بھی ڈائیورسیفائی کریں. ٹیم میں آپ کے سارے بچے جو ہے نا وہ بزرگ نہیں ہو سکتے، سارے جو ہے نا وہ ممبرس، اور سارے جو ہے نا وہ بڑے بھی نہیں ہو سکتے. جتنی زیادہ ڈائیورسیفائڈ ایک ٹیم آپ چلا سکتے ہیں، اتنا زیادہ آپ جو ہے نا وہ لیڈرشپ کا کمال اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں. کیا آپ اس بارے میں کہیں؟ میرا نا اس میں ایک اور بھی اس نے پوائنٹ بڑا اچھا ڈسکس کیا ہے، جو مجھے بڑا پسند آیا. وہ کہتا ہے کہ اگر آپ لوگوں کو چاہتے ہیں کہ وہ اچھے رزلٹ پروڈیوس کریں، ان کے مینٹور بن جائیں، آپ اپنی ٹیم کے مینٹور بن جائیں. آپ جتنا ان کے قدموں میں کھڑے ہو کے، پاؤں میں کھڑے ہو کے سمجھیں کہ ان کے مسئلے کیا ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں. اچھا، میں کیونکہ خود بلیور ہوں اس طرح کے سارے کانسیپٹس اور فلسفیز کا، جان سی میکسویل کی ایک اور بڑی شاندار بات، وہ کہتا ہے کہ اگر آپ ٹیم کو استعمال کر کے آگے بڑھ بھی گئے تو آپ کی کامیابی قائم نہیں رہے گی، وہ سارے کے سارے مل کے آپ کو گرا دیں گے، کیونکہ آپ کو کھڑے ہونے کے لیے سب کی سپورٹ چاہیے تھی. تو آپ اگر انہیں سپورٹ کرتے رہیں گے، وہ آپ کو سپورٹ کرتے رہیں گے. ایگزیکٹلی یہ جملہ اس نے کہا ہے کہ if you give people what they want, the people will give you what you want. خوبصورت، بڑا خوبصورت ہے. یعنی احساس چاہتے ہو تو پہلے احساس کرو، محبت چاہتے ہو تو محبت کرو، عزت چاہتے ہو تو پہلے عزت کرو. اور اگین خوبصورت جو بات اس کتاب میں ہے
کہ جس منصب پہ بیٹھے ہو اس منصب کی خوبیاں اپنے اندر پیدا کرو. یعنی صرف افسر نہیں بن جانا, افسر بننے کی خوبیاں اپنے اندر پیدا کرنی. لیڈر نہیں بن جانا, کسی سسٹم کا سی او, کسی گروپ کا ہیڈ نہیں بن جانا. پہلے وہ ظرف, وہ معیار, وہ ایتھکس اور مورالز اگر آپ میں ہیں, پھر آپ کو کوئی روک نہیں سکتا. جی سر 100% بالکل صحیح کہا آپ نے. کچھ کوئی لاسٹ پوائنٹ بتانا چاہیں گے جی؟ سر جان سی میکسویل نے ایک جگہ پہ کہا ہے کہ لوگوں کو پلیز کرنے کی بجائے ان کو چیلنج کیا جائے. اچھا, اس کی مثال جان سی میکسویل صاحب نے بڑی اچھی دی ہے. قاسم بھائی آپ بھی اس کو سیکنڈ کریں گے. وہ کہہ رہا ہے کہ سب کو خوش کرنا لیڈر کا کام نہیں ہے. دیکھیں جیسے سرکس کا کلاؤن ہے, اس کا یہ کام ہے کہ وہ سب کو خوش کرے. لیڈر کا کام ہے دوسرے لیڈر پیدا کرنا. بہت خوبصورت, صحیح ہے. تو اس نے کہا کہ جی میں دوسروں کے اندر وہ جو لیڈرشپ والی صلاحیت ہے وہ پیدا کر سکتا ہوں, یا وہ ہمیں پیدا کرنے کے لیے جو ہے نا اسٹرائیو کرنا چاہیے, کوشش کرنا چاہیے. نہ صرف یہ کہ ہم صرف جو ہے نا ایک کلاؤن کی طرح جو ہے نا صرف ٹیم کو جو ہے نا ساتھ مینیج کرتے رہیں, وہ نہیں ہو سکتا. اور ہم جو چیزیں ہمیں ایک پوزیشنل اتھارٹی کے ذریعے مل رہی ہیں, جو کمپاؤنڈنگ افیکٹ اپنی زندگیوں میں ہم محسوس کر رہے ہیں, وہ ہمارے سے جڑی ہوئی ٹیموں میں, ہمارے سے ماتحت لوگوں میں بھی ویسے ہی آنے چاہیے. یہ اس کی بڑی کمال بات لگی سر مجھے. اچھا, یہ آخری بات کیا کہ ہم ختم کرتے ہیں اس ٹاک کو, کہ لیڈر پیدا کرتا ہے. وہ اپنی جس جگہ پہ آج ہے اسے آگے جانے کے لیے اپنی کیپیسٹی کا بندہ تیار کرنا ہوتا ہے. اگر وہ فالوور اپنے فالوورز کو لیڈر نہیں بناتا تو وہ گرو نہیں کر سکتا. انشاءاللہ ایک نئی کتاب کے ساتھ پھر دوبارہ حاضر خدمت ہوتے ہیں. بہت شکریہ.